معزز اور مکرم ناظرین، پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم سبھی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، مولا سبھی کو سرسبز و شاداب رکھے۔ تو ناظرین اکرام، کافی دن کے بعد میں آپ حضرات کے روبرو ہو رہا ہوں۔ کچھ مصروفیت کی بنیاد پر جو ہے میں اپنی کلپ نہیں ڈال پا رہا تھا، لیکن آج میں پھر آپ سبھی حضرات کے سامنے حاضر ہوں، اور کچھ پیغام لے کر کے، کچھ پیغام مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ میسج آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اور خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہمارے درمیان قافلہ یعنی دعوت اسلامی جو ہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی کچھ ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ تو آپ حضرات کو میں ان کے روبرو کروں گا، آپ حضرات جو ہیں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے، ہمارے کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ انیس احمد صاحب اتاری، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر دو ساتھی ان کے ہیں۔ اور الحمدللہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ مسجد میں 3 دن کا قافلہ ہے، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ الحمدللہ دین سکھانا، اس پر چلنا، لوگوں کو بھی چلانا، اور دین کی دعوت دینا ان کا کام ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر آئے ہوئے تھے، میں نے سوچا آپ حضرات کو بھی ان کے روبرو کراؤں، اور 2-4 باتیں ان کی بھی ہم سماعت کریں، کہ تاکہ ہمیں بھی کچھ دین کی جانکاری ملے، جس پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے۔ تو آئیے محترم بھائی جناب انیس احمد صاحب سے بھی ہم کچھ سنتے ہیں، اور ان کی نورانی باتوں سے، حقانی عرفانی باتوں سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ تمامی ناظرین حضرت کی باتوں کو سنیں، سماعت کریں۔ دوسرا یہ کہ حضرت کافی محنت کرتے ہیں، ویڈیو بنانے کے لیے بھی محنت ہوتی ہے، تو آپ کی محبتیں ہوں گی تو آپ کی محبت کا یہی انداز ہوگا کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا حضرت کے، اور ویڈیو کو لائک وغیرہ اور شیئر بھی کرنا۔ اور میں آپ کے جیسا کہ حضرت نے مجھے فرمایا تو چند ایک باتیں آپ کی گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں پیارے ناظرین کہ فطرت کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، جس میں چند ایک باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ فطرت کا جو ہے وہ پہلا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس بھوس وغیرہ سے بھر دیتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کج فکری یعنی غلط باتیں اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، یعنی اس میں صرف اپنے اچھے خیالات ہی جو ہے اپنے دماغ میں ڈالنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی عقل کو اچھی باتوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہماری عقل میں فطور پیدا ہوگا، بری باتیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں آئیں گی، اور پھر اسی کا ہم اظہار کرتے ہوئے دنیا میں کہیں نہ کہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے دماغ میں ہمیشہ اچھی سوچ پیدا کریں اور اچھی باتوں پر عمل کریں۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں گا، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے، یہ بھی ایک قانون ہے فطرت کا۔ جیسا کہ اگر خوش مزاج انسان ہو تو وہ خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان ہو تو وہ غم بانٹتا ہے، یعنی غم زدہ ہوتا ہے وہ جس کے پاس بھی بیٹھتا ہے وہ غم بھری باتیں کرتا ہے اور دوسرے کو بھی غم زدہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر خوش مزاج انسان ہو تو اچھی باتیں کرتا ہے، خوش اخلاق انسان ہو تو اچھے اخلاق ہی لوگوں کو بتاتا ہے۔ ایسے ہی اگر عالم ہے تو وہ علم بانٹتا ہے، اور کوئی اگر خوف زدہ انسان ہو تو وہ خوف بھری باتیں کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے خوف زدہ کرتا ہے، اور ان کے دل میں بھی بزدلی جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا قانون جو ہے فطرت کا وہ یہ ہوگا کہ ہضم کرنا اور ہضم نہ ہونا۔ تو اگر ہضم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہضم نہ ہو تو پھر اس کے بھی نقصانات اپنے ہوتے ہیں، جیسا کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و ثروت ہضم نہ ہونے پر اس میں پھر ریاکاری بڑھ جاتی ہے، اور بندہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے کہ اسے مال و دولت مل جائے، اب وہ اس سے جب ہضم نہیں ہوا تو تکبر کرے گا، دکھاوا کرے گا۔ تو یہ ہضم ہونا بہت ضروری ہے، اور بات اگر ہضم نہ ہو تو پھر چغلی اور غیبت ہوتی ہے، اور تعریف اگر بندے کو ہضم نہ ہو، یعنی جس کی تعریف کر دی گئی اگر اس سے وہ ہضم نہ ہو تو پھر جو ہے آگے بڑھ کر کے بندہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور لوگ میری بڑی تعریف کرتے ہیں، یہ اگر ہضم نہ ہو تو۔ ایسے ہی مذمت اگر کسی کی کر دی جائے اور اسے وہ ہضم نہ ہو تو اس کی وجہ سے پھر دشمنی بڑھتی ہے۔ اگر اسے مذمت ہضم نہیں ہو پائی
تو پھر وہ دشمن بن جاتا ہے۔ ایسے ہی غم اگر ہضم نہ ہو تو مایوسی بڑھ جاتی ہے، اور اقتدار و طاقت اگر ہضم نہ ہو تو پھر بندہ وہاں پر بھی ظالم و جابر بن جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اچھی باتیں اپنے دماغ میں نہیں ڈالتے ہیں تو پھر بری باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہضم نہ ہونے کی صورت میں وہ کوئی بھی چیز ہے پھر وہ اس کے نقصانات اپنے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہمیں اپنے جو ہے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے اندر کچھ علم جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم آگے کو بڑھائیں اور اپنے دین سے اپنے بھائیوں کو جوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میزان پر جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب ہم حساب لگائیں پیارے اسلامی بھائی کہ اچھے اخلاق کی کتنی ضرورت ہے۔ جی، اور اچھے اخلاق والا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس سے سب محبت کرتے ہیں، سب محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اچھے اخلاق والے انسان سے جو ہے لوگ ملنا بھی پسند کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے خود بخود ہی جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے، اور یہ فطری تقاضا ہوتا ہے۔ جانور بھی اچھے مزاج آدمی سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، ورنہ ہم دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا بد مزاج ہے اور وہ جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو جانور بھی اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا بندہ بد اخلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہمیں اپنے اچھے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہترین انداز میں ابھی بیان کر رہے تھے، کچھ بنیادی باتیں بتا رہے تھے محترم بھائی جناب انیس احمد صاحب، ماشاء اللہ بڑے بہترین انداز میں کچھ اسلام سے ریلیٹیو، دین سے ریلیٹیو، اور کچھ ایسی اہم نالجیبل چیز بتا رہے تھے کہ واقعی میں اگر انسان اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لے کر کے آئے تو اس سے بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور دنیا، میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا یوز کرنے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، نہ کہ دنیا جو ہے اس میں آدمی گمسم ہو کر کے اپنی زندگی کا بہترین بیش قیمتی سرمایہ برباد کرے، نہیں، بلکہ اس پوری دنیا کو سمجھے کہ یہ میرے لیے ہے، اور اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی کو صرف اللہ کے لیے صرف کرے۔ باقی پوری کائنات اللہ نے جو نعمتیں، صلاحیتیں عطا کی ہیں صرف انسان کے لیے ہیں۔ تو بڑے بہترین انداز میں بھائی جناب محترم انیس احمد صاحب جو ہے بتا رہے تھے، اور آپ حضرات نے سماعت کیا۔ مولا ہم سب کو صحیح حق سننے، حق سنانے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔